غریب ہے, اس کے پاس سونے اور چاندی کے زیور رکھے ہیں, تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دھاگا ہی گلے میں باندھ لے نماز کے لیے, یعنی مردوں کی طرح خالی گلا خالی ہاتھ لے کر نماز کے لیے نہ کھڑی ہو. زیور اس نے پہنی تنگ زیور ہے تو اس کے نیچے ہلا کر پانی پہنچانا واجب ہے, زیادہ ہی تنگ ہے تو اتار کر انگوٹھی وغیرہ ہے نا پہنچانا اس کے اوپر میں پانی فرض ہے. مسئلہ ہاتھوں کی آٹھوں ہے نا انگلیوں کی کروٹیں, ناخنوں کے اندر جو جگہ خالی ہے, کلائی کا ہر بال جڑ سے نوک تک, ان سب پر پانی بہانا ضروری ہے. آٹھوں انگلیاں اس لیے کہا کیونکہ یہ انگوٹھا ہے, انگلی نہیں ہے نا, اور یہ علیحدہ ہوتا ہے انگلیوں سے تھوڑا الگ. تو آٹھوں انگلیاں کی کروٹیں, ناخن ہے نا, اور انگلیوں کے درمیانہ جو جوڑ ہے تو وہاں پر پانی پہنچانا, ہر ایک بال کو دھونا اس کے اوپر میں ضروری ہے. اگر کچھ بھی رہے گا یا بالوں کی جڑوں پر پانی بہ گیا, کسی ایک بال کی نوک پر نہ بہا, وضو نہ ہوا, مگر ناخنوں کے اندر کا میل معاف ہے. اس طرح سے اس نے وضو کیا کہ انگلیاں تو دھوئی, انگلیوں کی ایک اوپر جو بال اگے ہیں جڑ تک پانی پہنچ گیا, لیکن بال کی نوک سوکھی رہ گئی تو اس کا وضو نہیں ہوگا. ہاں, ناخنوں کے اندر جو میل رہ جاتا ہے تو وہ معاف ہے. اچھا, یہاں پہ ایک مسئلہ اور آ گیا ہے کہ اگر کسی کی 5 انگلیوں کی بجائے 6 انگلیاں ہے نا, تو اس کے اوپر میں 6 انگلیوں کا دھونا فرض ہے نا, یعنی ساری انگلیاں اس کے اوپر دھونا فرض ہے. اور اگر ایک مونڈے پر 2 ہاتھ نکلے ہے نا, بتائیے اسلام کو کہ ایک مسئلے کو اسلام نے واضح کر دیا ہے, کسی چیز کو اسلام نے نہیں چھوڑا. اگر کسی کے مونڈے پر 2 ہاتھ نکلے ہے نا, تو جو پورا ہے اس کا دھونا فرض ہے نا, یعنی جو ہاتھ پورا ہے اس کا دھونا فرض ہے, اور اس دوسرے کا دھونا فرض نہیں, مستحب ہے. مگر اس کا وہ حصہ کہ اس ہاتھ کے موضوع فرض سے متصل ہے نا, اتنے کا دھونا اس کے اوپر فرض ہے. اگر کسی کے مونڈے پر 2 ہاتھ نکلے اور دونوں ہی ہاتھ برابر ہے, بالکل جتنا دھویا جاتا ہے وضو میں اتنا, تو اس کے اوپر دونوں ہاتھ دھونا فرض ہے نا. ورنہ دوسرا ہاتھ اگر چھوٹا ہے اور جو اس وضو کے اندر دھویا جاتا ہے ہاتھ کا یعنی کوہنیوں کے اوپر تک, تو جتنا وہ کوہنی سے نیچے اترا اتنا دھونا اس کے اوپر فرض ہے, ورنہ مستحب ہے. وضو کا تیسرا فرض ہے سر کا مسح ہے نا, چوتھائی سر کا مسح فرض ہے, اور پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے. مسح کرنے کے لیے ہاتھ کا تر ہونا ضروری ہے, یعنی ہاتھ گیلا ہو, چاہے تری اعضا کے دھونے کے بعد رہ گئی ہو, کسی اس کو دھویا ہاتھ گیلا ہی رہ گیا تری باقی ہے, یا نئے پانی سے ہاتھ تر کر لیا ہو. پہلے کیا ہے, مسح کرنے کے لیے ہاتھ کا گیلا ہونا, ہاتھ پہ تازہ پانی ہونا, تری ہونا یہ ضروری ہے. کسی عضو کے مسح کے بعد جو ہاتھ میں تری باقی رہ جائے گی وہ دوسرے عضو کے مسح کے لیے کافی نہ ہوگی ہے نا. اگر اس نے سر کا مسح کیا ہاتھ سے, اور پھر اگر خف پہنا ہے پیر میں اور پیروں کا مسح اگر کرنا چاہتا ہے, یا زخم کے اوپر پٹی بندھی ہے اور جس ہاتھ سے اس نے سر کا مسح کیا پھر اسی سے دوسرا پانی نہ لیتے ہوئے پٹی کا یا خف کا مسح کرے گا, زخم کی پٹی کا, تو یہ مسح اس کے لیے کافی نہیں ہوگا, بلکہ دوسرے مسح کے لیے اسے تازہ پانی ہاتھ میں لینا پڑے گا, تازے پانی سے ہاتھ کو بھگانا پڑے گا. سر پر بال نہ ہو, بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے سر پہ بال نہ ہو تو پورے بال جھڑ جاتے ہیں, یا کسی نے حلق کیا ٹکلا بنایا, سر پر بال نہ ہو تو جلد کی چوتھائی اور جو بال ہو تو خاص کر کے بالوں کی چوتھائی کا مسح فرض ہے, اور سر کا مسح اسی کو کہتے ہیں نا. بال نہیں ہے تو چوتھائی آپ جو ہے مقدار ناسیہ پیشانی کی مقدار ہے نا, سر کے 4 پارٹس کیجیے آپ, 4 حصے, تو ایک حصہ چوتھائی کہلایا, اس کا مسح فرض ہے. اگر بال نہ کیے تو سر کے کسی بھی حصے کا مسح فرض ہے چوتھائی, اور اگر بال ہے تو جہاں بال ہے خاص اس علاقے کا مسح اس کے اوپر میں چوتھائی فرض ہے نا. مسئلہ امامے ٹوپی دوپٹے پر مسح کافی نہیں. ہاں, اگر ٹوپی دوپٹہ اتنا باریک ہو کہ تری پھوٹ کر چوتھائی سر کو تر کر دے تو مسح ہو جائے گا. اگر کوئی عورت دوپٹے کے اوپر سے مسح کر لے یا کوئی مرد ٹوپی کے اوپر سے مسح کرے تو اس کا مسح نہیں ہوگا. لیکن دوپٹہ یا ٹوپی اتنی باریک ہے کہ اگر اس کے اوپر سے مسح کرتا ہے اور تری پھوٹ کر نیچے پہنچ کر چوتھائی سر کو تر کر دے, بھگا دے, تو اس کا مسح ہو جائے گا. لیکن اتنا باریک دوپٹہ کہ جس سے بال کا کالا پن نظر آئے, عورت اس دوپٹے کو کھول کر نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. مسئلہ سر سے جو بال لٹک رہے ہوں ان پر مسح کرنے سے مسح نہ ہوگا. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے.
کہ اگر کسی کے بال سر سے لٹک رکھے ہوں، سر کے نیچے ہو، اور وہ چاہے کہ وہ اس کے اوپر مسح کر لے تو اس کا مسح نہیں ہوگا، بلکہ سر کے حصے کے اوپر، سر کے اوپر جو بال ہے ان بالوں کے اوپر اسے مسح کرنا ہوگا، تبھی اس کا فرض ادا ہوگا۔ وضو کا چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں کو گٹھوں سمیت دھونا، ہے نا، یعنی گٹھوں سمیت دونوں پاؤں کو اچھی طریقے سے اسے دھونا، یہ فرض ہے، یہ چوتھا فرض ہے وضو کا۔ چھلے یا اور پاؤں کے گہنوں کا وسیع حکم ہے جو اوپر بیان ہوا۔ آپ نے جو اوپر سنا ابھی مسئلہ کہ ہاتھ میں انگوٹھی وغیرہ یا ٹائٹ کوئی چیز پہنا ہے یا کوئی دھاگا وغیرہ اس نے باندھا ہے پیر کے انگوٹھے میں کہ جس کے نیچے پانی نہ پہنچتا ہو تو اسے ہلا کر اتار کر پانی پہنچانا اس کے اوپر میں فرض ہے۔ مسئلہ گھائیاں اور انگلیوں کی کروٹیں، تلوے، ایڑیاں سب کا دھونا فرض ہے۔ پیر دھونے میں ہمیں خاص احتیاط کرنا چاہیے کیونکہ انگلیوں کی کروٹیں اور انگلیوں کی گھائی یعنی گہرائیاں، انگلیوں کے بیچ کا حصہ اور تلوے کا حصہ، ایڑی کا حصہ، یہ دھونا فرض ہے۔ جب پیر دھو تو اچھی طریقے سے خیال رکھیں، اور خاص کر کے سردیوں کے موسم میں ہمیں وضو میں احتیاط کرنا چاہیے کیونکہ سردیوں میں جلد کھال سمٹ جاتی ہے۔ اگر پانی بہایا جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی اوپر سے بہہ جاتا ہے، بہت سا حصہ کھلا رہ جاتا ہے، یا پھر سمٹنے کی وجہ سے، ہے نا، جب چمڑی سمٹتی ہے تو بیچ میں گیپ جیسا آ جاتا ہے نا، اور گیپ آنے کی وجہ سے پانی ہم بہاتے ہیں تو پانی میں دیکھنا ببلس آ جاتے ہیں، تو گویا اس کے نیچے ایئر رہ گئی، اور جب ایئر رہی تو وہاں پہ پانی نہیں بہا، تو پانی کو رگڑ کر، ہے نا، خاص طور پہ جو گٹھے ہیں وہاں پہ پیر کو تھوڑا سا ٹائٹ کر کے رگڑ کے پانی پہنچانا، تلووں کو انگلیوں کے نیچے، اور جس کی انگلیاں اگر پیروں کی چپکی ہے تو الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پوری انگلیوں کے درمیان خلال کرے اور تلوے پہ اچھی طریقے سے پانی پہنچائے، یعنی اسے ٹخنوں کے اوپر تک اپنے پیروں کو دھونا وضو کے اندر فرض ہے۔ جن اعضاء کا دھونا فرض ہے ان پر پانی بہہ جانا شرط ہے، یہ ضروری نہیں کہ قصدن پانی جائے، ہے نا، اگر بلا قصد وہ اختیار بھی ان پر پانی بہہ جائے تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ یعنی جن اعضاء کے اوپر پانی بہانا شرط ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ارادہ کر کے اس کے اوپر پانی بہائے تو وضو ہوگا، بلا ارادہ بھی، بغیر اختیار کے بھی اگر پانی بہ جائے تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ جیسے بارش برس گئی، بارش میں نکلا وہ، اور مینا برسا اور اعضائے وضو کے ہر حصے سے دو دو قطرے پانی بہ گئے، اس کا وضو ہو جائے گا، ہے نا، کیونکہ جب ہم وضو کریں گے تو کم سے کم دو دو قطرے تو پانی بہنا چاہیے، اسی کو دھونا کہتے ہیں۔ اگر پانی لے کر ایسا چپٹ لے گا، من لے گا تو اس سے وضو نہیں ہوگا۔ اعضائے وضو سے اتنا پانی بہا کہ کم سے کم دو دو قطرے پانی بہ جائے تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ بارش ہو رہی تھی، ایک شخص باہر نکلا اور اس کے اعضائے وضو سے کم دو دو قطرے پانی بہ گئے تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ اور سر کا چوتھائی حصہ نم ہو گیا یا کسی تالاب میں گر پڑا اور اعضائے وضو پر پانی گزر گیا، وضو ہو گیا۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ وضو کے لیے وہ ارادہ کرے پانی بہانے کا تب وضو ہوگا، بلکہ فقہ فرماتے ہیں کہ بارش میں نکلا اور وہ بھیگ گیا، اس کے اعضائے وضو کے اوپر سے کم دو دو قطرے پانی بہ گئے تو اس کا وضو ہو گیا۔ ایسے ہی راستے سے جا رہا تھا، ندی یا تالاب میں گر گیا، جب باہر نکلا اور اس کے اعضائے وضو بھیگ چکے ہیں تو اس کا وضو ہو چکا۔ بلا قصد بھی اگر، یعنی بغیر ارادے کے اعضائے وضو سے پانی بہ جائے اس کا وضو ہو جائے گا۔ یہ وضو کے فرائض اور ان کی تفصیل کا ذکر تھا۔ اب آئیے انشاءاللہ تعالی میں آپ کو وضو توڑنے والی چیزوں کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، اور یہ بہت اہم مسئلے ہیں، ان کا جاننا ہمارے اوپر بہت ضروری ہے۔ ہم وضو کو تو ایک، معاذ اللہ ایسا تو کہنا نہیں چاہیے، لیکن مسلمانوں کے نزدیک وضو کا وہ مقام اب نظر نہیں آتا جو صحابہ کرام کے نزدیک تھا، کہ وضو کی اتنی فضیلت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے بلال، میں جب معراج میں گیا تو میں نے تیرے قدموں کی آواز جنت میں سنی ہے، تو کون سا ایسا نیک عمل کرتا ہے کہ تیرے قدموں کی آواز جنت کے اندر نظر آ رکھی ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب میں وضو کرتا ہوں اور وضو ٹوٹ جاتا ہے تو فوراً دوسرا اور تازہ وضو کر لیتا ہوں، یعنی میں وضو پر وضو کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بس یہی تیری نیکی ہے بلال، جس کی وجہ سے جنت میں تیرے قدموں کی آواز سنی جا رہی ہے۔ تو وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ اسے نواقض وضو کہتے ہیں۔ پاخانہ، پیشاب، ودی، مزی، منی، کیڑا، پتھری، مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے کے مقام سے نکلے وضو ٹوٹ جائے گا، یہ نواقض وضو ہے۔ پاخانہ، پیشاب اور ودی، مزی اس پانی کو کہتے ہیں
جو پیشاب کرنے کے پہلے یا بعد میں جو چکٹ پانی نکلتا ہے نا، یا پھر ایسی ہی پیشاب کا ارادہ نہیں تھا لیکن خیالات کی وجہ سے جو پانی بہتا ہے نا، قطرہ دو قطرہ پانی، چکٹ پانی نکلا خیالات کی وجہ سے اور نظر آیا کپڑے میں، انڈر ویئر وغیرہ میں، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی پتھری یا کیڑا بھی اگر نکلے پیشاب پخانے کے راستے سے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی کل ملا کے آپ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ پیشاب پخانے کے راستے سے جو بھی چیز نکلے وہ چیز وضو کو توڑ دے گی۔ خون یا پیپ یا زرد پانی یعنی پیلا پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر صرف چمکا یا ابھرا اور بہا نہیں، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون سے ابھر کر چمکتا ہے، یا خلال کیا یا مسواک کی یا انگلی سے دانت مانجے یا دانت سے کوئی چیز کاٹی اس پر خون کا اثر پایا، یا ناک میں انگلی ڈالی اس پر خون کی سرخی یعنی خون کا لال پن نظر آیا مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، ہے نا۔ یہ مسئلہ یوں سمجھیے کہ بدن کے کسی بھی حصے سے خون نکلا اور نکل کے بہہ گیا۔ اب بہنے کی تشریح کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، آپ کو سمجھتے کہ بہنا کسے کہتے ہیں۔ یا زخم سے پیپ نکل کے بہا یا پیلا پانی نکل کے بہا، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور بہنا ایسی جگہ چاہیے کہ جو اعضائے وضو میں دھوئی جاتی ہے، آگے اس کی تشریح آ رکھی ہے کہ نکل کر وہ چیز بہہ جائے۔ ہاں، نکل کے چمکی مطلب سوئی کی نوک چبھی اور خون نکل کر چمکا، بہا نہیں، یا چھری کی نوک لگی اور خون نکل کے چمکا، بہا نہیں، یا مسواک کر رہا تھا یا انگلی سے دانت مانج رہا تھا، جب انگلی باہر منہ سے نکالا تو اسے انگلی پر خون کا اثر نظر آیا اور وہ خون بہنے کے قابل نہیں تھا، یا ناک صاف کر رہا تھا، ناک کے اندر انگلی ڈالی اور جب باہر انگلی نکالی تو اس پہ خون کا اثر لال پر نظر آیا لیکن وہ خون بہنے کے قابل نہیں تھا، تو ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر بہا ہے نا، یہ دوسرا مسئلہ ہے، اگر بہا مگر ایسی جگہ بہ کر نہیں آیا جس کا دھونا فرض ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے آنکھ میں دانا تھا، ہے نا، دانا کہتے ہیں پھنسی وغیرہ، پھوڑی وغیرہ آنکھ میں آ گئی، آنکھ میں دانا تھا اور ٹوٹ کر آنکھ کے اندر ہی پھیل گیا، ہے نا، آنکھ کے اندر زخم ہوا، خون نکلا اور آنکھ کے اندر ہی پھیل گیا یا آنکھ کے اندر ہی بہ گیا، باہر نہیں نکلا، یا کان کے اندر دانا تھا ٹوٹا اور اس کا پانی یا خون اندر ہی بہ گیا، باہر نہیں آیا، تو ان صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو باقی رہے گا، ہے نا۔ اور اگر نکل کر بہ گیا، ہے نا، جیسے کہ اعضائے وضو کی طرف بہ کر آئے، جو چیزیں وضو یا غسل میں دھوئی جاتی ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، زخم میں، ہے نا، یہ دوسرا مسئلہ ہے، زخم میں گڑھا پڑ گیا، کبھی ہوتا نا زخم کے اندر میں گڑھا پڑ جاتا ہے اور اس میں سے کوئی رطوبت چمکی مگر بہی نہیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ زخم ہو گیا، زخم بھی گہرا ہے، اس کے اندر سے کوئی چیز پانی رطوبت چمکی اور بہی نہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ زخم سے خون وغیرہ نکلتا رہا اور یہ بار بار پہنچتا رہا کہ بہنے کی نوبت نہ آئی تو غور کرے کہ اگر نہ پہنچتا تو بہہ جاتا یا نہیں۔ اگر بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا اور اگر نہیں بہتا تو نہیں ٹوٹا۔ یوں ہی اگر مٹی یا راکھ ڈال ڈال کر سکھاتا رہا اس کا بھی وہی حکم ہے نا۔ اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ بھائی وضو ہم نے خون بہنے کی نوبت ہی نہیں آنے دی بلکہ خون نکلتا گیا، ہم پہنچتے گئے، تو اس صورت میں وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو اس کے لیے مسئلہ واضح کر دیا گیا کہ خون نکلا اور اس نے پوچھا، پھر نکلا، پھر پوچھا، پھر نکلا، پھر پہنچا، تو وہ غور کرے کہ اتنا خون نکل چکا ہے کہ بہہ جاتا، اگر اسے نہ پہنچتا تو بہہ جاتا، ہے نا، وہ خود غور کرے۔ اگر واقعی وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نہ پہنچتا اور اتنا خون نکل چکا ہے کہ نکل کے بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اس کے گمان میں یہ ہے کہ نہیں اتنا خون نہیں نکلا، ہے نا، کہ نکل کے بہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، یہی حکم اسے راکھ مٹی ڈال کر سکھانے کا دیا۔ مسئلہ تھوڑا یا پھنسی نچوڑنے سے خون بہا، اگرچہ ایسا ہو کہ نہ نچوڑتا تو نہ بہتا، جب بھی وضو اس کا ٹوٹ جائے گا، ہے نا، یعنی تھوڑا پھنسی اس میں خون چمک تو رہا ہے لیکن نہیں نچوڑتا تو نہیں بہتا، وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اسے نچوڑ دیا یعنی پکڑ کے دبایا اور نکل کے بہہ گیا، اگرچہ خون کم ہو
بہنے کے قابل نہ ہو لیکن دبانے کی وجہ سے نکل کے بہ گیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ آنکھ، کان، ناک، پستان وغیرہ میں دانا یا ناسور یا کوئی بیماری ہو، یعنی ان وجہوں سے جو آنسو یا پانی بہے وضو توڑ دے گا، ہے نا۔ غور سے آپ سنیں کہ آنکھ کے اندر، کان کے اندر، ناپ یعنی بوملی کے اندر، پستان ہے نا، عورت کے جو سینے کے اندر میں کوئی دانا ہے نا یا ناسور وغیرہ تھا یا کوئی بیماری تھی اس کی وجہ سے جو آنسو نکلے، آنکھ کے اندر دانا تھا اس کی وجہ سے جو آنسو نکلا، یا پھر آنکھ آنے کی وجہ سے، آشوب چشم کی وجہ سے جو آنکھ سے پانی بہا، تو یہ پانی ناپاک ہے اور یہ ناقض وضو ہے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، ہے نا۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہر آنسو سے وضو ٹوٹ جائے گا، ہر آنسو سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، صرف دو قسم کے آنسو ہے جس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے۔ آنسو بے چشم، آنکھ آنے کی وجہ سے آنسو آنکھ سے بہے، یا آنکھ میں دانا آنے کی وجہ سے آنسو بہے، تو ان آنسوؤں سے وضو ٹوٹ جائے گا، ہے نا۔ اس کے علاوہ رونے کی وجہ سے جو آنسو بہے، یا آنکھ میں کچرا گیا اور آنسو بہے، یا گاڑی چلا رہا تھا ہوا لگی آنکھوں میں اس کی وجہ سے آنکھ سے پانی نکلا، تو ان آنسوؤں سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ کان میں تیل ڈالا اور ایک دن بعد کان یا ناک سے نکلا، وضو نہ جائے گا، ہے نا۔ کان کے اندر اگر کسی نے تیل ڈالا اور دوسرے دن وہ تیل جو ہے کان سے یا ناک سے نکلا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یوں ہی اگر منہ سے نکلا جب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، ہے نا۔ وہ تیل اتر کر منہ میں آ گیا اور اندر ہی اندر، تب بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر یہ معلوم ہو کہ دماغ سے اتر کر معدے میں گیا، یعنی دماغ، وہ تیل جو ہے کان سے دماغ میں چڑھ گیا، پھر دماغ سے اتر کے پیٹ کے اندر گیا اور معدے سے پھر واپس آیا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ چھالا نوچ ڈالا، اگر اس میں کا پانی بہ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، ہے نا۔ بہت سے لوگ اس بات کا خیال بھی کرتے ہیں۔ چھالا کئی وجہ سے آتا ہے، جیسا کہ اگر کوئی چیز آپ کو لگ گئی، ہے نا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو چیزوں کے درمیان انگلی وغیرہ دبنے سے چھالا آ جاتا ہے، یا گرم چیز لگ گئی اس کی وجہ سے چھالا آ جاتا ہے۔ بہرکیف کسی بھی وجہ سے بدن کے اوپر چھالا آئے اور اس نے چھالے کو نوچ دیا اور اس کے اندر کا پانی نکل کر بہ گیا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ منہ سے خون نکلا، اگر تھوک پر غالب ہے تو وضو توڑ دے گا ورنہ نہیں۔ غلبے کی شناخت یوں ہے کہ تھوک کا رنگ اگر سرخ یعنی لال ہے تو خون غالب سمجھا جائے، اور اگر زرد ہے تو تھوک غالب سمجھا جائے، ہے نا۔ فقہا فرماتے ہیں کہ منہ سے خون نکلا اگر تھوک پر غالب ہے، یعنی خون زیادہ ہے تھوک کم ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر تھوک زیادہ ہے خون کم ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب آپ یہ کیسے اندازہ لگائیں گے کہ خون زیادہ ہے یا تھوک زیادہ ہے؟ تو فقہا نے وہ بھی مسئلہ حل کر دیا کہ وہ آدمی تھوک دے اور تھوک کر دیکھے کہ تھوک کا رنگ لال ہے یا پیلا۔ اگر رنگ لال ہے تو سمجھ لیں کہ خون زیادہ ہے تھوک کم ہے، وضو ٹوٹ گیا، اور اگر تھوک کا رنگ پیلا ہے تو سمجھ لیں کہ تھوک زیادہ ہے خون کم ہے، وضو نہیں ٹوٹا۔ بڑا آسان فارمولہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے فقہا نے، ہمارے اماموں نے ہمیں عطا فرما دیا ناقض وضو معلوم کرنے کے لیے، جبکہ منہ سے خون نکلے۔ اچھا ایک مسئلہ اور سن لیجئے یہاں پہ کہ کسی کو جونک چمٹ گئی، جونک آپ نے دیکھا ہوگا، ہے نا، اور جونک خون چوستی ہے، تو جونک کسی کو اگر چمٹ گئی اور اس نے خون چوسا، اتنا پی لیا، ہے نا، جونک اگر کسی کو چپکی اور اس نے خون چوسا اور اتنا پی لیا کہ اگر وہ خون نکلتا، وہ نہ پیتے اگر نکلتا، ہے نا، اور بہ جاتا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ جونک نے اتنا خون اس کا چوسا کہ اگر جونک نہ چوستی اور اتنا خون نکلتا باڈی سے اور بہ جاتا، بہنے کے حکم میں آتا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی جونک اگر اتنا خون چوس لے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، ہے نا۔ ہاں اگر چھوٹی جونک ہے، بڑی جونک نہیں ہے بلکہ چھوٹی جونک ہے نا، یا کھٹمل یا مچھر یا مکھی یا پسو نے خون چوسا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، ہے نا۔ اگرچہ کھٹمل بھی خون چوستا ہے، مچھر بھی خون چوستا ہے، لیکن چونکہ کم مقدار میں چوستا ہے، تو کھٹمل کے، مکھی کے، مچھر کے، پسو کے یا چھوٹی جونک کے خون چوسنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ ناک صاف کی، اس میں جمع ہوا خون نکلا، وضو نہیں ٹوٹا۔ ناک اس نے صاف کی اور اس میں سے جمع ہوا خون نکلا، بہتا ہوا نہیں بلکہ نکل کے خون سوکھ گیا تھا، جمع ہوا خون نکلا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ اندھے کی آنکھ سے جو رطوبت، جو پانی بوجہ مرض یعنی بیماری کی وجہ سے
نکلتا ہے وہ وضو توڑ دیتا ہے، یعنی وہ پانی ناقض وضو ہے۔ مسئلہ منہ بھر قے کی ہے نا، یعنی الٹی کی، اس نے کھانے یا پانی یا سفرہ کی وضو توڑ دیتی ہے نا، منہ بھر کے قے، کھانے کی، پانی کی، سفرہ کی، خون کی ہے نا، یہ قے وضو توڑ دیتی ہے۔ منہ بھر قے کے یہ معنی ہے کہ اسے بے تکلف نہ روک سکتا ہو، سمجھے؟ آپ اندازہ کیسے کریں گے کہ منہ بھر قے کیا ہے؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ روکنا چاہتا ہے لیکن روک نہیں پا رہا، ہو گئی تو سمجھیے کہ وہ منہ بھر کے قے ہے نا۔ یہ دوسرا مسئلہ اسی ضمن میں ہے کہ بہتے خون کی قے وضو توڑ دیتی ہے نا، جب تھوک سے مغلوب نہ ہو، یعنی کہ اتنا کم نہ ہو کہ تھوک غالب آ جائے، اور جمع ہوا خون ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ منہ بھرنا ہو۔ اگر جمع ہوا خون ہے اور منہ سے کم ہے، منہ بھر کم سے اگر ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر منہ بھر سے زیادہ ہے یا منہ بھر کے برابر ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، وضو کن قے سے ٹوٹتا ہے یہ ذہن نشین پھر آپ کریں کہ کھانے کی، پانی کی، سفرہ کی، سفرہ کہتے ہیں پتا، پیلا پانی جو ہے نا، اور بہتا ہوا خون جبکہ تھوک پہ غالب ہو، اور جمع ہوا خون جبکہ منہ بھر ہو، ان چیزوں کی اگر اسے الٹی ہوئی وضو ٹوٹ جائے گا۔ بلغم کی قے وضو نہیں توڑتی ہے، اگر صرف بلغم ہی نکلا الٹی میں تو چاہے جتنا نکل جائے، جتنی بھی ہو جائے ہے نا، بلغم کی الٹی اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو کے نواقض کے تعلق سے ایک بڑا اہم مسئلہ وہ بھی آپ سن لیجئے کہ مسئلہ بے ہوشی، جنون یعنی پاگل پن، بے ہوشی تو آپ سمجھتے ہیں، غشی ہے نا، یہ بے ہوشی سے مشابہ ہوتی ہے غشی، غش آ جانا، اور اتنا نشہ کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائے ناقض وضو ہے۔ وضو کر کے آیا، بے ہوش ہو گیا، پاگل ہو گیا، غشی طاری ہوئی، یا وضو کے بعد اتنا نشہ کر لیا کہ اس کے پیر چلنے میں لڑکھڑانے لگے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ بالغ کا کہا، بالغ ہے نا، جیسا کہ ہمارے ہاں فقہا فرماتے بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لڑکا لڑکی 9 سال سے 12 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے، اور لڑکا 12 سال سے 15 سال کے بیچ میں بالغ ہو جاتا ہے نا، 12 سے 15 کے بیچ میں لڑکا بالغ ہو جاتا ہے، اور لڑکی 9 سے 12 کے بیچ میں بالغ ہو جاتی ہے۔ تو یہ بالغ ہو ہے نا، یعنی لڑکا ہو یا لڑکی بالغ ہو چکے۔ اچھا، لڑکی 12 سال کی عمر ہو گئی لڑکی کی، یا لڑکے کی عمر 15 سال کی ہو گئی، لیکن جو علامتیں ہیں بلوغیت کی، بالغ ہونے کی لڑکے اور لڑکیوں کی جو علامتیں ہیں وہ نظر نہیں آئی، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اگرچہ علامت نظر نہ آئے لیکن لڑکی 12 سال میں بالغ ہو چکی ہے، اس کے اوپر شریعت کے احکام جاری ہو جائیں گے۔ لڑکا 15 سال میں بالغ ہو چکا ہے، اس کے اوپر بھی شریعت کے احکام جاری ہو جائیں گے، یعنی اس کے اوپر میں نماز وغیرہ سب فرض ہو چکی ہے۔ تو بالغ نے ہے نا کہا، یعنی اتنی زور سے ہنسا، بالغ نے اتنی زور سے ہنسا کہ آس پاس والوں نے ہے نا سن لیا رکوع سجدے والی نماز میں، تو وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ سمجھے کہ اگر بالغ آدمی نے نماز کے اندر رکوع سجدے والی نماز میں